السلام علیکم، میں ہوں رانا محمد طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک ٹو مسٹر طاہر چینل۔ میں آپ تمام حضرات کو ٹاک ٹو مسٹر طاہر چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ اور نئے حقائق کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں میاں محمد شہباز شریف صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے تقریباً 201 ووٹ لے کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں۔ اور ان کے پاس ایک اور اعزاز آج ان کے پاس آ گیا ہے کہ وہ مسلسل پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں، کہ اس سے پہلے بھی وہی وزیر اعظم تھے اور اب دوبارہ پھر وہی وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں۔ یہ اعزاز آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے، حالانکہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے، لیکن جو ریکارڈ انہوں نے بنا دیا اور نواز شریف صاحب نے بھی یہی ریکارڈ بنا دیا کہ اس وقت تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی وزیر اعظم تیسری دفعہ منتخب نہیں ہوا، لیکن وہ تیسری دفعہ منتخب ہوئے اور یہ دوسری دفعہ مسلسل منتخب ہوئے۔ یہ بھی اعزاز انہی کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے لیے بہتر سے بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نیک خواہشات ہیں اور ہم یہی امید کریں گے کہ جس جذبے کے ساتھ انہوں نے آج پارلیمان میں تقریر کی ہے اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ اس وقت ہمارے ملک کے اوپر تقریباً 80,000 ارب روپیہ قرضہ ہے اور انہوں نے مزید جو مسائل اٹھائے ہیں، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی زبان کو مبارک کرے۔ جو انہوں نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو ملک کے حق میں بہتر فرمائے، اور جو یہ کابینہ تشکیل دے تو امید کرتے ہیں کہ وہ بھی عمل میں اپنا کردار ادا کرے گی اور ملک کو خوشحالی کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ ہو سکتا ہوں کہ میں مسلم لیگ کے ساتھ ہوں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ، میں اس وقت اپنی وابستگی یہاں پہ کیمرے کے سامنے شو نہیں کروں گا، لیکن آپ حضرات کو پتہ ہے، جو لوگ جانتے ہیں کہ میری وابستگی زیادہ تر کس پارٹی کے ساتھ ہے۔ میں اپنا فرقہ واریت نہیں پھیلاؤں گا یہاں پہ، صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ جو انہوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بنایا ہے، یہ سراسر غلط ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی کو حرام قرار دے دیا گیا، ناجائز قرار دے دیا گیا، اور اللہ کے نبی کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس قوم کی باغ دوڑ، جس قوم کے فیصلے، جس قوم کی سربراہ ایک عورت ہو، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا اس بات پہ ہمیں ان سے اختلاف بھی ہے اور ہم ان سے اختلاف رکھیں گے بھی کہ جو اسلام کے اگینسٹ جائے گا، چاہے اس میں پیپلز پارٹی ہو، چاہے اس میں تحریک انصاف ہو، چاہے اس میں نون لیگ ہو، کیونکہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آج آپ کے اوپر دین مکمل کر دیا گیا ہے، کیونکہ اب دین میں نہ تو کوئی کمی کی جا سکتی ہے، نہ کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے، 100% حرام ہے، چاہے اس میں مسلم لیگ نون کی ہو، چاہے اس میں پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے تحریک انصاف کی ہو۔ قانون جو شریعت کے قانون ہے وہ چینج نہیں ہو سکتے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں شدید اختلاف ہے۔ ممکن ہے کہ اس وقت جو اچھے کام جو اس ملک کے حق میں بہتر تھے، جو آج تک مرد نہیں کر سکے، مرد وزیر اعلیٰ نہیں کر سکتے، شاید وہ عورت کر جائے، میں اس بات پہ نہیں کہہ رہا، لیکن گناہ کو گناہ سمجھے۔ جیسے علماء اکثر بیان کرتے ہیں کہ گناہ کو گناہ سمجھے، شراب پی رہے ہیں، شراب کو گناہ سمجھ کے پئیں گے تو اللہ کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق دے گے۔ لیکن جو شخص شراب کو گناہ ہی نہیں سمجھتا کہ میں شراب پی رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس وجہ سے پی رہا ہوں، میں فلاں وجہ سے پی رہا ہوں، یا میں زنا کر رہا ہوں، یا میں چوری کر رہا ہوں، ڈکیتی کر رہا ہوں، حرام کھا رہا ہوں، سود کھا رہا ہوں، یا میں جو بھی گناہ کر رہا ہوں، گناہ کو جب تک گناہ نہیں سمجھیں گے، آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کہ آپ اس وقت اگر میں کوئی گناہ کر رہا ہوں اور میں اسے گناہ نہیں سمجھ رہا، کیا میں اس کے اوپر کسی معافی مانگوں گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ میری آپ کے ساتھ لڑائی ہو جائے اور میں لڑائی کو لڑائی سمجھو ہی نہ، یا آپ لڑائی کو لڑائی سمجھے ہی نہ، آپ کہ میں تو کچھ کہا ہی نہیں ہے، میں کس چیز کی معافی مانگوں، کس چیز کا سوری کہوں؟
تو اسی چیز کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہی ہے کہ جو گناہ سمجھ کے کیا جائے یا ہو جائے، جو گناہ سمجھ کے ہو جائے، اس کی معافی کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ ہم بھی اس چیز کو گناہ سمجھتے ہیں اور یہ شریعت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے کہ عورت حکمران نہیں بن سکتی۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔